السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اگلے 72 گھنٹوں میں 84 گھنٹوں میں ہسپتال لایا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو آنکھ کا ان کا ایشو ہے، ان کو 5واں انجیکشن لگنا ہے، اور اس 5ویں انجیکشن کے لیے عمران خان صاحب کو اگلے 72 سے 84 گھنٹوں میں پیمز ہاسپٹل لایا جا سکتا ہے۔ یہ سورسز بتا رہے ہیں، اب ان کو لایا جاتا ہے نہیں لایا جاتا، یہ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک جو تاریخ ہے اس کے حساب سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے 72 سے 84 گھنٹے میں ڈیو ہوا ہے عمران خان صاحب کا انجیکشن۔ اور جب جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یہ خبر آئی تھی کہ وہ ہاسپٹل روانہ ہو چکے ہیں، تو اس وقت بھی پمز کے اندر ڈاکٹر جو ہیں وہ الرٹ تھے اور ٹیمیں موجود تھیں۔ اب آ جائیں، تیسرا موضوع بہت اہم ہے، مجھے اس پہ آپ کی رائے درکار ہے کہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے۔ میں پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس پہ آپ کی جو رائے ہے دلیل کے ساتھ میں ضرور وہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے اوپر کیا آرگومنٹس، آپ کے کیا آرگومنٹس ہیں جو میں موقف اور جو مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ایک اکاؤنٹ ہے جس کی میں اکاؤنٹ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، جو بھی اس اکاؤنٹ کو چلا رہا ہے وہ اپنے نام سے وہ نہیں ہے، کسی اور نام سے وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے، اور وہ اکثر و بیشتر مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس لیے بناتے ہیں کہ میں ایک موقف جو اس وقت تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کا ہے وہ کیا سوچتے ہیں، یا کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جب میں وہ بیان کرتا ہوں تو وہ میرے خلاف ایک تنقید کرتے رہتے ہیں، اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ چیز کر رہے ہیں جو کم از کم میں تو نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کی جو بہادری ہے اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط اس بہادری کے لیے یہ ہے کہ آپ پاکستان میں موجود نہ ہوں، اور وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ دوسری بہادری کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے نام سے آپ کے اکاؤنٹ نہ ہو۔ ان کی بہادری کے لیے یہ جو دو شرائط ہیں، ان دونوں شرائط پہ میں پورا نہیں اترتا۔ میں پاکستان میں ہوں، میری ساری فیملی پاکستان میں ہے، میں اپنے نام سے کام کر رہا ہوں، اس لیے وہ جو بہادری ان کے اندر ہے جس کی میں قدر کرتا ہوں، اور کئی وہ چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے جو میں نہیں کر سکتا، اور میں قدر کرتا ہوں اس لیے ان کی، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے۔ اور اسی لیے وہ اپنے نام سے اکاؤنٹ ان کا نہیں ہے، کہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ اپنے نام سے اکاؤنٹ ان کا ہوگا تو وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ ان نون اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو بہادری، ان کی بہادری کے لیے جو دو بیسک شرائط ہیں کہ آپ اپنے نام پہ اکاؤنٹ نہ ہو، اور آپ پاکستان میں نہ ہو، اور آپ کی فیملی پاکستان میں نہ ہو، تو ان دونوں شرائط پہ بندہ ناچیز پورا نہیں اترتا۔ تو اس لیے بندہ ناچیز کی بزدلی کے اوپر امید ہے کہ آپ سارے مجھے اس چیز کا مارجن دیں گے۔ لیکن ایک چیز میں بڑی واضح کرتا ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے جو آپ لوگ ہیں وہ ایک چیز کا تو مارجن دینے کو تیار ہیں، اور وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کوئی چیز بیان نہیں کر سکتا تو میں کم از کم اس پہ خاموش ہو جاؤں، اور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان میں ہوں، ہم پاکستان میں جو لوگ اس پہ ہمیں مارجن دے دیتے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی اندازہ ہے کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک چیز کا کوئی مارجن نہیں دیتا کہ میں کسی چیز پہ کمپرومائز کر کے اور جھوٹ بولنا شروع کر دوں، اور جھوٹ کو سچ بیان کرنا شروع کر دوں، اس پہ لوگ مارجن نہیں دیتے اور لوگوں کو چھوڑ دیں۔ میرا موقف بڑا واضح ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں منافق ہوں اور میں منافقت کر رہا ہوں تو ذلت میرا مقدر ہوگی، کوئی بندہ اس چیز سے مجھے نہیں بچا سکتا ذلیل ہونے سے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی منافقت کرے گا کہ بظاہر میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو کہ حقیقت نہیں ہے، اور جس کو مجھے پتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن میں اس کو ٹھیک کر کے بیان کر رہا ہوں اور منافقت کر رہا ہوں، تو بندے چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ذلیل کرتا ہے۔ تو میرا اس پہ نظریہ بڑا کلیئر ہے۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ اس وقت کیا چل رہا ہے پس پردہ، اور اس پس پردہ جو چل رہا ہے اس پہ میرے پاس کیا انفارمیشن ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کیسے رہا ہو سکتے ہیں۔ پہلے عمران خان ڈیل کر کے آسانی سے باہر آ سکتے ہیں، عمران خان ڈیل کریں گے نہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ دے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، وہ کبھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہے گی نہیں، کیونکہ عمران خان کا جو خودداری، غیرت، پاکستان کی عزت، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے کا اوپر جو عمران خان کا نظریہ، سوچ، اپروچ اور جد و جہد ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے۔ ان کو پاکستان جیسے ملکوں میں وہ لوگ چاہیے جن کو جو اشارہ کریں تو وہ لیٹ جائیں، تو عمران خان وہ ہے نہیں، تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہے گی نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ نکل آئیں، وہ اس وقت سچویشن نہیں ہے، اور اس کی بھی میں وجوہات بتاتا ہوں، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ چوتھا یہ ہے کہ سسٹم نہ چل پا رہا ہو، اور یہ وہ چوتھی چیز ہے جس کو دلیل بنا کے جو لوگ انگیج ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت آپ پاکستان کی اکانومی کی سچویشن دیکھیں، ہر طبقہ دیوار سے لگ چکا ہے، ہر تنگ آمد بجنگ آمد ہو چکی ہے، سیکورٹی کی سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے، بارڈرز کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، بھارت مسلسل تیاریاں کر رہا ہے۔ پچھلے ایک سال میں بھارت نے اتنی، ہماری اکانومی نہیں ہے پوری جتنے کا بھارت نے اسلحہ خریدا ہے، جس طرح سے وہ تیاریاں کر رہے ہیں
रीजनल हालात आप देख लें, और हुकूमत की नाकामियां आप देख लें, और सियासी अदम इस्तेकाम देख लें, और ये बात तो तय हो गई कि पिछले 4 साल में इस्टेब्लिशमेंट जो कर सकती थी इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया। लाखों लोगों पर FIRs, हजारों लोगों की गिरफ्तारियां, हजारों घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस की पामाली हुई, सैकड़ों लोग आज भी जेलों के अंदर हैं, दर्जनों लोग जानों से चले गए। 26 नवंबर हो, मुरीद के हो, आजाद कश्मीर हो, मुख्तलिफ वाकयात हो, जो कुछ हुआ वो हुआ। 26वीं 27वीं यानी तरमीम के तहत अदालतों को खत्म कर दिया गया, ब्यूरोक्रेसी मातहत, मीडिया मातहत, सब ने इस निजाम के हाथ पे बैयत कर ली सिवाय इमरान खान के और सिवाय तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में शामिल जमातों के। बाकी सब एक पेज पर, मीडिया एक पेज पर, पूरा निजाम एक पेज पर, सब कुछ अपने कंट्रोल में, अदालतें जजेस अपने कंट्रोल में। जस्टिस जाहिया खान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा दिया, हाजी अमीन को आईनी अदालत का सरबराह लगा दिया, जस्टिस डोगर को 15-16 नंबर से उठा के लाके और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया, जस्टिस आलिया नीलम को नीचे से ऊपर ले आए, सारा कुछ करके देख लिया। पूरी अदालतों के अंदर मरहूने मिन्नत जो आंख का तारा थे वो जजेस लग गए, सब कुछ करके देख लिया। मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो कंट्रोल में ना हो, लेकिन सिस्टम नहीं चल रहा, इकोनॉमी हाथ से निकल रही है। और हालात ये हैं जो बेशगोर साहब ने कहा कि हमारे दिफा के लिए जो फंड्स चाहिए थे वो वफाक के पास नहीं थे, वफाक नाकाम हो गया, सूबों से 1200 अरब लेना पड़ा। और जो 1200 अरब सूबों से लिया है, अब सूबों में बहुत सारे सैकड़ों तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं जो नहीं हो सकेंगे, जो रुक जाएंगे। बहुत सारी हमारी एजुकेशन मुतासर होगी, हमारी हेल्थ मुतासर होगी, बहुत कुछ हमारा मुतासर होगा, क्योंकि वफाक के पास पैसे नहीं थे। इमरान खान साहब जो हैं उनको अगले 72 घंटों में, 84 घंटों में अस्पताल लाया जा सकता है। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को जो आंख का उनका इशू है, उनको 5वां इंजेक्शन लगना है, और उस 5वें इंजेक्शन के लिए इमरान खान साहब को अगले 72 से 84 घंटों में पिम्स हॉस्पिटल लाया जा सकता है। ये सोर्सेज बता रहे हैं। अब उनको लाया जाता है नहीं लाया जाता, ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक तारीख है उसके हिसाब से मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि अगले 72 से 84 घंटे में ड्यू हुआ है इमरान खान साहब का इंजेक्शन। और जब जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात ये खबर आई थी कि वो हॉस्पिटल रवाना हो चुके हैं, तो उस वक्त भी पिम्स के अंदर डॉक्टर जो हैं वो अलर्ट थे और टीमें मौजूद थी। अब आ जाए तीसरा मौजू, बहुत अहम है, मुझे इस पे आपकी राय दरकार है कि इस पे आपकी क्या राय है। मैं पूरा मुकदमा आपके सामने रख देता हूं और इस पे आपकी जो राय है दलील के साथ मैं जरूर वो जानना चाहूंगा कि इसके ऊपर क्या आर्गुमेंट्स, आपके क्या आर्गुमेंट्स हैं जो मैं मौकफ और जो मुकदमा आपके सामने रखता हूं। क्योंकि मैं देख रहा था एक अकाउंट है जिसकी मैं अकाउंट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जो भी उस अकाउंट को चला रहा है वो अपने नाम से वो नहीं है, किसी और नाम से वो अकाउंट चल रहा है। और वो अक्सर व बेशतर मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं, और इसलिए बनाते हैं कि मैं एक मौकफ जो इस वक्त तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का है वो क्या सोचते हैं, या कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जब मैं वो बयान करता हूं तो वो मेरे खिलाफ एक तनकीद करते रहते हैं, और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो चीज़ कर रहे हैं जो कम अज़ कम मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन उनकी जो बहादुरी है उसके लिए 2 शराइत हैं। पहली शर्त उस बहादुरी के लिए यह है कि आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं ना हो, और वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दूसरी बहादुरी के लिए शर्त यह है कि अपने नाम से आपके अकाउंट ना हो। उनकी बहादुरी के लिए ये जो 2 शराइत हैं, उन दोनों शराइत पे मैं पूरा नहीं उतरता। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।